ناظرین کرام، تاریخ اپنے دامن میں وفا اور بے وفائی، حکمت اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کی علامتیں اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ جیسے شہید قبر میں جا کر بھی زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ آج ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے انگریزوں سے وفا اور ٹیپو سلطان سے دغا کیا، جس کی غداری کی وجہ سے انگریزوں نے برصغیر میں اپنے پاؤں جما لیے اور برصغیر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ معزز ناظرین، وہ تاریخی کردار جو غداری کی علامت بن چکا ہے وہ ہے میر صادق۔ میر صادق جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا خاص صدر اعظم تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر، عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، بلکہ مسلمانوں کے اقتدار کا آخری چراغ بھی سمجھے جاتے تھے۔ مغل حکمران جنگ بلسکر میں انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد انگریزوں کی کٹھ پتلی بن چکے تھے۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرنے والے آخری مسلمان تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست دی۔ انہوں نے جو مملکت قائم کی، اس کو سلطنت خداداد محصور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، 22 اکتوبر سن 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کی بدولت حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنایا گیا۔ اس وقت لارڈ ویزلی ہندوستان کا گورنر جنرل تھا۔ لارڈ ویزلی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان کو اب کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے کچھ ملت فروش وزراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سے حلف لیا کہ ان کے حملہ کرنے کے دوران وہ ٹیپو سلطان سے غداری اور اس مکروہ کھیل میں ان کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف لارڈ ویزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے یہ یقین دہانی کرائی کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تاہم محض یہ ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے متعلق بے خبر رکھنا مقصود تھا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے مختلف شرائط پیش کی گئیں جو کہ انہوں نے مسترد کر دیں۔ ناظرین، چونکہ ٹیپو سلطان کو فرانسیسیوں کی حمایت حاصل تھی اور وہ انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم میں رکاوٹ بن چکے تھے، مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد فروری 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوج نے محصور کی جانب روانہ ہوئی۔ 20 مارچ 1799 کو امبر کے مقام پر 16,000 کا ایک فوجی دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل سٹوویٹ کی کمان میں 6,420 تعداد کی فوجی دستہ بھی شامل ہو گیا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹم قلعے پر چڑھائی کر دی اور آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم قلعے کو گھیر لیا۔ دوستو، اپریل کے آخر میں سرنگا پٹم قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی 1799 کو قلعے کی فصیل یعنی صدر دروازے میں شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی 1799 کو میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کر دیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے قلعے کے سارے سپاہیوں کو بلا لیا جو کہ صدر دروازے کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس دوران ٹیپو سلطان کے ایک بہت ہی وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کے توپ کے گولے سے شہید ہو گئے۔ تاریخ میں درج ہے، جیسے ہی غفار کی شہادت ہوئی، قلعے میں غدار سپاہیوں نے سفید رومال ہلانا شروع کر دیے۔ پہلے سے طے کیا جا چکا تھا کہ ایسا کرنے پر انگریز فوج قلعے پر حملہ کر دے گی۔ جیسے ہی اشارہ ملا تو انگریز فوج دریا کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، 4 مئی کی سپہر ٹیپو سلطان قلعے کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے لیے کھانا لایا گیا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس مارکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبے پر فائز ہونے اور اپنے حقیقی معبود کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور 2 نالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزیر ملے
جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میر صادق کچھ کہتا، ٹیپو سلطان نے کہا، ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے واقف نہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے، اور تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری اس سیاہ کاریوں کی نحوست سے ایک ایک دانے کی محتاج ہوں گی۔ معزز ناظرین، غدار ملت میر صادق نے انگریز فوج کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان قلعے کے دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دلی دروازے پر پہنچے اور کافی دیر تک انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نازک ترین لمحے میں غدار میر صادق نے وہ دروازہ بھی بند کروا دیا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ قلعے کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے ٹیپو سلطان تینوں اطراف سے محصور ہو چکے تھے۔ ہر جانب سے ٹیپو سلطان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان کے ایک وفادار سپاہی میر صادق کی غداری کو بھانپ گیا تھا اور اسے کہا کہ سلطان کو دشمنوں کے منہ میں دے کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس جانثار سپاہی نے تلوار کے ایک ہی وار سے میر صادق کی گردن اڑا دی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یوں ناظرین، ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، اور میر صادق عبرت کا نشان بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اگلے دن شام کو محل سے لے کر قبر تک جنرل کے حکم پر ٹیپو سلطان کا جنازہ پورے اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم لوگ تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرتا ان کے دونوں اطراف بھیڑ تھی، لوگ چشم نم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میسور کے گلی کوچوں میں آہو پکار تھی، حتیٰ کہ ہر مذہب کے ماننے والے اس مہربان حکمران کی جدائی کا ماتم کر رہے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کی قبر بن گئی تو صرف زمین ہی نہیں کانپی بلکہ آسمان بھی اشکبار ہوا۔ دکھائی دے رہا تھا جیسے برسات کی شکل میں آنسو بہہ رہے ہوں۔ ٹیپو سلطان کی آخری آرام گاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے۔ یہ سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ معزز ناظرین، آج بھی ہزاروں لوگ ان کی قبر پر حاضر ہو کر سلامی پیش کرتے ہیں، جبکہ اس غدار میر صادق کی لاش 4 دن تک اس جگہ پر گلتی سڑتی رہی۔ لوگ آتے جاتے اس کی لاش پر تھوکتے، پتھر پھینکتے، جوتے برساتے، حتیٰ کہ اس کی لاش میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے اور اس سے اتنی بدبو آنے لگی کہ ناقابل برداشت تھی۔ لہذا اس بدبو سے تنگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ میر صادق کی اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور ہندو وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھا۔ انگریزوں نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا اور انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی وظیفہ لینے عدالت جاتا تو چپڑاسی سزا لگاتا، غدار میر صادق کے ورثاء حاضر ہوں، اور انہیں ہر جگہ ذلیل کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بازار کے لوگ انہیں کھانے پینے کی چیزیں بیچنے سے انکار کر دیتے اور ان پر ہر طرح زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور پھر وقت یہ آ گیا کہ یہ گھر سے نکلتے وقت بھی ڈرتے۔ لہذا تب سے لے کر آج تک جب بھی کوئی میر صادق کی قبر کے ساتھ سے گزرتا ہے تو نفرت سے اس کی قبر پر تھوکتا اور جوتے مارتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ٹیپو سلطان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔